اس وقت ہم موجود ہیں گولی مار کی بہت بڑی امام بارگاہ جعفریہ امام بارگاہ میں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس امام بارگاہ کی جو ٹرسٹی ہیں، سرپرست ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہیں رضا شاہ جعفری صاحب۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ امام بارگاہ کب سے بنی ہے اور آج کے دن یہاں کا کیا ماحول ہوتا ہے، کس طرح یہاں پہ جو ہے وہ جلوس اور ماتمی یہاں پہ عزادار یہاں پر تشریف لے کر آتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر محرم ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں عزادار حسین جو ہے وہ عزادار یہاں موجود ہوتے ہیں، ماتمی جلوس یہاں پر آتے ہیں۔ آپ کب سے یہاں پر اس امام بارگاہ میں جو ہے وہ اس طرح سرپرستی کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ امام بارگاہ 1948 میں PWD سے الاٹ ہوا اور 1951 میں اس کا لیز ہے۔ میرے دادا، میری فیملی جو تھی، والدین یہاں پہ آ گئے، سوکاتوں میں آباد ہوئے۔ میں 1956 کی میری پیدائش ہے، تو سمجھیں جب سے، اور یہاں کا جو جلوس ہے عاشورے کا وہ 48 سے برآمد ہوتا ہے۔ اس کا لائسنس میرے والد ایس.اے.آر. جعفری اوصاف رضا جعفری کے نام سے ہے۔ اگر ہم فرقے کی بات کریں یا مذہب کی بات کریں، ہر مذہب کے لوگ جو ہے وہ امام بارگاہ میں بھی آتے ہیں۔ ہر مذہب، ہم ہندو کو دیکھتے ہیں وہ بھی امام بارگاہوں میں آ رہے ہوتے ہیں۔ کرسچن کمیونٹی بھی جو ہے وہ محرم پہ ہمیں سوگوار نظر آتی ہیں۔ یہاں اس امام بارگاہ میں بھی اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ؟ جی، یہاں پہ بہت بڑی تعداد میں ہندو بھی آتے ہیں اور اپنی منتیں بڑھاتے ہیں اور منتیں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ کرسچن کمیونٹی بھی آتی ہے، کیونکہ لیاری ندی کے ساتھ کرسچن آبادی ہے، اور مختلف مسالک، اسلامی مسالک جو ہیں ان کے لوگ آتے ہیں اور اپنا یہاں پہ اس کو عزاداری میں حصہ ڈالتے ہیں، منتیں مانتے ہیں۔ مولا غازی کا جو اب مولا غازی عباس کا جو یہ علم ہے، وہ آخر جو ہے وہ کیوں اٹھایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کی کیا حقیقت ہے، وہ تھوڑی آپ؟ جی، مولا غازی عباس ایک وفادار شخصیت تھے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ، کیونکہ ان کی والدہ ام المؤمنین نے وصیت کی تھی کہ کبھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے آخر دم تک آقا کہا حسین علیہ السلام کو، اور اس وفاداری کا ایک نمونہ ہے جو کہ ہمارے بچوں میں وہ بہادری، وہ شجاعت جو حضرت عباس علیہ السلام میں تھی وہ آتی ہے، اور ہمارے نوجوان بچے تمام غازی کا علم اٹھاتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو۔ اس وقت میں یہ سمجھتی ہوں کہ اتنا ٹائم گزر گیا، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک غم جو ہوتا ہے وہ اگر ہمارا کوئی اپنا بھی ہے، اس کا بھی غم ایک حد کے بعد، ایک مدت کے بعد انسان بھولنے لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی، تو یہ غم ایسا ہے جس پر آپ کتنا ہی گریہ کریں، کتنا ہی روئے، آپ اس غم کو جو ہے وہ ہلکا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ لوگوں نے ہمیشہ سنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ تعزیے تمام تر جو ہے وہ ٹھنڈے کیے جاتے ہیں۔ جو پھول، ابھی میں بات کری تھی تو مجھے ابھی پتہ چلا کہ جو پھول یہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی عزادار ہیں وہ جب یہاں آتے ہیں اور جب وہ یہاں پھول چڑھاتے ہیں، چڑھاوے لگاتے ہیں جب وہ، تو ان پھولوں کو جو ہے وہ کدھر رکھا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت مین سوال ہے کہ ان پھولوں کو کہاں رکھا جاتا ہے جب یہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو ان پھولوں کو جو کہ ایک یہ آپ سمجھے کہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ روزہ بنایا گیا ہے۔ اصل تو کربلا میں ہے، لیکن یہاں پر بھی جو ہے وہ یادگار کے طور پر جو ہے وہ یہاں پہ تمام تر روزے بنائے گئے ہیں، جس میں حضرت امام حسین کا بھی ہے، حضرت عباس کا بھی ہے، بی بی سکینہ کا بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ تو ان پہ بہت سارے عزادار اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ عقیدت مند یہاں پر آتے ہیں، پھول وغیرہ چڑھاوا لگاتے ہیں۔ ان پھولوں کو جو ہے وہ بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے اور ان کو یہاں اس زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ والی جو جگہ ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب پاکستان جیسے ہی بنا ہے اس کے بعد فوراً سے یہاں اس جگہ پر جو ہے وہ پھول جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہاں پر لا کر دفن کیا جاتا ہے۔ اور اب ہم جو ہے وہ آپ کو لے کر جا رہے ہیں مرکزی اندر امام بارگاہ کے اندر، جہاں پر جو ہے وہ مختلف لوگ یہاں پہ عقیدت مند جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں۔ اور یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں
کہ یہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کربلا کے اندر، اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پر بھی ایک روضہ بنایا گیا ہے، جس میں ہمیں جو ہے وہ حضرت امام حسین کا بھی روضہ نظر آتا ہے، ان کا بنایا گیا ہے۔ اب ہم آگے آپ آئیں گے تو یہ آپ کو نظر آئے گا، یہ دیکھیں یہ زری کہی جاتی ہے، اگر آپ تھوڑا اور آگے آئے تو یہ ہمیں روضہ نظر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ علم ہے حضرت عباس، مولا غازی عباس کا، اور آ کر جو ہے وہ دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، منتیں بھی۔ ظاہر سی بات ہے، اس بات کو ہم ہمیشہ کلیئر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں پر بھی سوال کرتے ہیں کہ منت جو ہے وہ کی جاتی ہے، منت اللہ سے ڈائریکٹلی دعا کی جاتی ہے، لیکن وسیلہ جو ہے وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام حسین، حضرت عباس، ان تمام کو جو ہے بنایا جاتا ہے۔ یہاں پہ 24 آورس آپ یہ سمجھے کہ یہ امام بارگاہیں کھلی رہتی ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ عقیدت مند پورا سال ہی یہاں پر آتے ہیں، پورا سال یہاں پر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں عاشورہ کی، اگر ہم بات کریں تو عاشورہ پہ اسپیشلی جو ہے وہ یہاں پر تمام تر انتظامات کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر لوگ موجود ہیں جو کہ نوحہ خوانی جس طرح سے ہمیشہ چل رہی ہوتی ہے، خواتین بھی ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے ہم کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر ہمیں سنا دیں کوئی نوحہ، کوئی مرثیہ۔ مرثیہ: جب زیب کربلائے معلا ہوئے حسین، خاک زمیں شفاعت و وصیہ ہوئے حسین، میوے جمال خالق یکتا ہوئے حسین، پھر یوں زبان حال سے گویا ہوئے حسین، فنا کو جس نے راضی خدائے قدیر تھا، لائی قضا وہاں پر جہاں کا خمیر تھا، اے کربلا حسین نے بخشا تجھے شرف، ہر سنگ تیرا کعبہ ہے درہ ترے نجف، اترے ہیں وہاں پہ آ کے رسولان ماں سلام، پھر مجھ سا کوئی بے سرو سامان نہ ہوئے گا، اے کربلا حسین سا مہمان نہ ہوئے گا، جب زیب کربلا آئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی عمدہ ماشاءاللہ۔ اور اس وقت ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ اسی طرح سے نوحہ خوانی، مرثیہ نگاری تمام تر جو ہے وہ یہاں پر چلتی رہتی ہے۔ دیگر لوگ یہاں پر موجود ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، ان سے بھی ہم جانیں گے کہ آخر جو ہے وہ کیا جذبات ہوتے ہیں یہاں پر۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ علم کو جس طرح سجایا جاتا ہے، ذوالجناح کو جس طرح سجایا جاتا ہے، آج جب ہم آپ کو جو ہے تمام چیزیں دکھائیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ عاشورہ کے دن یہاں پر مکمل تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو آئے ہمارے ساتھ۔ اچھا، اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ علم کی تیاری بھی یہاں پر جو ہے وہ کی جا رہی ہے، علم کو بھی بنایا جا رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اس پر جو ہے وہ جس طرح علم پر پوری یہ نقش کاری کی جا رہی ہوتی ہے، وہ آپ لوگ خود کرتے ہیں یہ